اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب علل الشرائع، جلد دوم، فائل نمبر 8، صفحہ 424، باب 136۔ وہ سبب جس کی بنا پر مکہ کا نام مکہ رکھا گیا۔ بیان کیا ہم سے علی بن احمد بن محمد رضی اللہ، محمد بن ابی عبداللہ کوفی، محمد بن اسماعیل برمکی، علی بن عباس، قاسم بن ربی صحاف، محمد بن سنان۔ راوی کا بیان ہے کہ حضرت ابو الحسن رضا علیہ السلام نے اس کے مسائل کے جواب میں تحریر فرمایا کہ مکے کا نام مکہ اس لیے پڑ گیا کہ لوگ اس میں جا کر سیٹیاں بجایا کرتے تھے، اور جو وہاں جاتا تھا اس کے لیے کہا جاتا تھا کہ اس نے سیٹی بجائی۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ وَمَكَانَ صَلَاتَهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مَكَاءَ وَتَصْدِيَةً، ان لوگوں کی عبادت خانہ کعبہ کے نزدیک صرف سیٹیاں اور تالیاں بجانا ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 35۔ مکہ کا مطلب ہے سیٹی بجانا، تصدیہ کا مطلب ہے تالیاں بجانا۔ باب 137۔ وہ سبب جس کی بنا پر مکے کو بکہ کہا گیا۔ میرے والد رحمہ اللہ نے فرمایا، بیان کیا ہم سے سعد بن عبداللہ، محمد بن حسن، جعفر بن بشیر ازرمی، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ نے فرمایا مکہ کو بکہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں لوگ ازدحام کرتے ہیں۔ نمبر 2، بیان کیا ہم سے محمد بن موسیٰ بن متوکل رحمہ اللہ، پھر علی بن حسین سعد آبادی، احمد بن ابی عبداللہ برقی، حسن بن محبوب، عبداللہ بن سنان، امام جعفر صادق علیہ السلام، ان سے دریافت کیا گیا کہ کعبہ کو بکہ کیوں کہتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ اس کے گرد اور اس کے اندر لوگوں کی بھیڑ ہوتی ہے۔ میرے والد رحمہ اللہ نے فرمایا، بیان کیا ہم سے ادریس نے، احمد بن محمد بن عیسیٰ، حسین بن سعید، علی بن نعمان، سعید بن عبداللہ اراج، پھر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے آپ نے فرمایا بیت اللہ کی جگہ بکہ ہے، اس کے علاوہ پوری آبادی مکہ ہے۔ نمبر 4، بیان کیا ہم سے محمد بن حسن صفار، عباس بن معروف، علی بن مہزیار، فضالہ، آبان، فضیل، امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مکہ کو بکہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں مردوں اور عورتوں کا ہجوم ہوتا ہے، تمہارے آگے، تمہارے دائیں، تمہارے بائیں، بلکہ تمہارے ساتھ نماز پڑھتی ہیں، اور یہ مکہ کے سوا تمام شہروں میں مکروہ ہے۔ نمبر 4، میرے والد رحمہ اللہ نے فرمایا، بیان کیا ہم سے سعد بن عبداللہ، محمد بن عیسیٰ، ان کے دونوں فرزند احمد اور عبداللہ، ان سے محمد بن ابی عمیر، حماد بن عثمان، عبید اللہ بن علی حلبی، ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ مکے کو بکہ کیوں کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا لوگ اس میں اپنے ہاتھوں سے ایک دوسرے کو دھکا دیتے ہیں۔ باب 138۔ وہ سبب جس کی بنا پر کعبہ کو کعبہ کہا جاتا ہے۔ نمبر 1، بیان کیا ہم سے محمد بن علی ماجلویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے چچا محمد بن ابی القاسم، احمد بن ابی عبداللہ، ابی الحسین برقی، عبداللہ بن جبلہ، معاویہ بن عمار، حسن بن عبداللہ، انہوں نے اپنے جد حضرت امام حسن ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ چند یہودی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف باتیں پوچھیں۔ ان میں ایک بات یہ تھی کہ کعبے کا نام کیوں رکھا گیا؟ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لیے کہ یہ دنیا کا وسط ہے۔ نمبر 2، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی گئی، آپ علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ کعبے کو کعبہ کیوں کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ بیت معمور کے مقابل ہے اور چوکور ہے۔ میں نے عرض کیا بیت المعمور چوکور کیوں ہے؟ فرمایا اس لیے کہ وہ عرش کے بالکل محاذات یعنی اوپر یعنی مقابل پر ہے، اور وہ چوکور اور مربع ہے۔ عرض کیا کہ عرش چوکور اور مربع کیوں ہے؟ فرمایا اس لیے کہ یہ کلمات جن پر اسلام کی بنیاد ہے وہ 4 ہیں، وہ یہ ہیں: سبحان اللہ، والحمد للہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ باب 139۔ وہ سبب جس کی بنا پر کعبے کا نام بیت اللہ الحرام رکھا گیا۔ تو خبر دی مجھ کو علی بن حاتم، قاسم بن محمد، حمدان بن حسین بن ولید، حنان، ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک دفعہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کعبے کا نام بیت اللہ حرام کیوں رکھا گیا؟ تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ اس کے اندر مشرکین کا داخلہ ممنوع ہے۔ باب 140۔ وہ سبب جس کی بنا پر کعبے کا نام بیت العتیق رکھا گیا۔ نمبر 1، میرے والد رحمہ اللہ نے فرمایا، بیان کیا ہم سے سعد بن عبداللہ، احمد بن محمد، حسن بن علی وشاء، احمد بن عائز، ابی خدیجہ،
حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے، راوی کا بیان ہے کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ کعبے کا نام بیت العتیق کیوں ہو گیا؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حجر اسود کو جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے نازل کیا اور بیت العتیق ایک چمکدار موتی تھا، اللہ نے اس کو اٹھا لیا، صرف اس کی بنیاد باقی رہ گئی، وہ اس کے عین سامنے محاذات پر ہے، اس میں ہر روز 70,000 ملک داخل ہوتے ہیں اور جو تابد واپس نہیں جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اسی بنیاد پر اس کی تعمیر کریں، اور اس کو بیت العتیق اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ طوفان نوح میں غرق ہونے سے آزاد رہا۔ نمبر 2 بیان کیا ہم سے محمد بن حسن بن احمد بن ولید رضی اللہ عنہ، ان سے محمد بن یحییٰ عطار، احمد بن ادریس، محمد بن احمد، یحییٰ بن عمران اشعری، حسن بن علی، مروان بن مسلم، ابی حمزہ سمالی۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے مسجد حرام کے متعلق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا نام کس بنا پر عتیق رکھا ہے، عین تے یہ قاف۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ روئے زمین پر کوئی ایسا گھر نہیں جس کا کوئی مالک نہ ہو، اس کے ساکنین نہ ہو جو اس میں سکونت رکھتے ہوں سوائے اس گھر کے، کہ اس لیے کہ سوائے اللہ کے اس گھر کا کوئی مالک نہیں ہے، یہ بیت الحرام ہے۔ نیز فرمایا اللہ تعالیٰ نے مخلوقات سے پہلے اس کو خلق کیا، اس کے بعد زمین کو خلق کیا اور اس کے نیچے سے زمین بچھائی۔ میرے والد رحم اللہ نے فرمایا، بیان کیا ہم سے سعد بن عبداللہ نے روایت کرتے ہوئے ابراہیم بن مہزیار، انہوں نے اپنے بھائی حماد سے، ابان بن عثمان، انہوں نے اس شخص سے جس نے ان کو یہ بتایا، اس نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نے آپ علیہ السلام سے عرض کیا خانہ کعبہ کا نام بیت العتیق کیوں رکھا گیا؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ یہ گھر آزاد ہے اور لوگوں میں اس کا کوئی مالک نہیں ہے۔ میرے والد رحم اللہ نے فرمایا کہ بیان کیا ہم سے سعد بن عبداللہ نے روایت کرتے ہوئے احمد بن محمد بن خالد، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے علی بن نعمان سعید آراج حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی۔ آپ نے فرمایا بیت اللہ کو عتیق اس لیے کہتے ہیں کہ وہ غرق ہونے سے بچا ہوا اور آزاد تھا، اس کے ساتھ حرم آزاد ہے، اس نے پانی کو روکے رکھا۔ نمبر 5 میرے والد رحم اللہ نے فرمایا، بیان کیا ہم سے سعد بن عبداللہ، احمد بن محمد، علی بن حسن طویل، عبداللہ بن مغیرہ، زری بن یزید محاربی، انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ طوفان نوح میں اللہ تعالیٰ نے سوائے بیت اللہ کے ساری زمین کو غرق کر دیا، اسی دن سے اس کا نام عتیق رکھا گیا، اس لیے کہ وہ اس دن غرق ہونے سے بچا رہا اور آزاد رہا۔ میں نے پوچھا کیا بیت اللہ اس وقت آسمان پہ اٹھایا گیا؟ فرمایا نہیں، وہاں تک پانی نہیں پہنچا، اس سے دور رہا۔ باب 141 وہ سبب جس کی بنا پر حتیم کو حتیم کہتے ہیں۔ نمبر 1 میرے والد رحم اللہ نے فرمایا، بیان کیا ہم سے سعد بن عبداللہ، احمد بن محمد بن عیسیٰ، حسن بن علی بن فضال، سالبہ بن میمون، معاویہ بن عمار، ایک مرتبہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے حتیم کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا وہ حجر اسود اور خانہ کعبہ کے درمیان کے دروازے کا حصہ ہے، اور میں نے عرض کیا اس کو حتیم کیوں کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ وہاں لوگ ایک دوسرے پر ٹوٹے پڑتے ہیں۔ باب 142 صفحہ نمبر 427 حج اور خانہ کعبہ کا طواف اور تمام مناسک حج کے وجوب کا سبب۔ میرے والد رضی اللہ نے مجھے بتایا کہ بیان کیا ہم سے علی بن سلیمان رازی، محمد بن حسین بن ابی خطاب، محمد بن سنان، اسماعیل بن جابر، عبد الکریم بن عمر، عبد الحمید بن ابی دیلم، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کر لیں تو ان کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے کہا السلام علیکم یا آدم، اے اپنی مصیبتوں پر صبر کرنے والے، اے اپنی خطا پر توبہ کرنے والے، مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ میں آپ کو وہ مناسک بتا دوں جس کے ذریعے وہ آپ کی توبہ قبول کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کا ہاتھ پکڑا اور روانہ ہوئے، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کے پاس پہنچے، وہاں آسمان سے ایک ابر نازل ہوا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا جس حد تک اس کا سایہ ہے آپ اپنے پاؤں سے اس حد کا نشان کھینچ لیں۔ پھر وہاں سے چلے اور مینا میں پہنچے، انہیں مسجد مینا کی جگہ دکھائی، آپ نے اس پر خط کھینچ لیا اور خانہ کعبہ کے نشان کھینچنے کے بعد مسجد حرام کا خط بھی کھینچا۔ اس کے بعد عرفات کی طرف روانہ ہوئے، انہیں میدان عرفات میں کھڑا کر دیا اور کہا جب آفتاب غروب ہو تو آپ 7 مرتبہ اپنے گناہ کا اعتراف کریں۔
حضرت آدم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا، اس لیے اس کو عرفہ کہتے ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام نے وہاں پر اپنے گناہ کا اعتراف کیا، بس اللہ تعالیٰ نے اس کو ان کی اولاد کے لیے سنت بنا دیا تاکہ وہ لوگ بھی یہاں آ کر اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، جس طرح ان کے باپ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا تھا اور اللہ تعالیٰ سے توبہ قبول کرنے کی التجا کریں، جس طرح ان کے باپ نے توبہ قبول کرنے کی التجا کی تھی۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے ان سے کہا اب یہاں سے چلیں، چنانچہ وہ 7 پہاڑوں پر سے ہو کر گزرے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا پر ہر پہاڑ پر 4 تکبیریں کہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور 1/3 رات تک وہ جمع یعنی کہ مشعر تک پہنچے، وہاں نماز مغرب اور نماز عشاء دونوں نمازوں کو جمع کر کے پڑھا۔ پھر کہا بطحا کے میدان سے کنکریاں چن لو، یہی کرتے کرتے صبح نمودار ہو گئی۔ تو کہا اس جبل جمع پر نہ چڑھو، اور جب سورج نکل آئے تو 7 مرتبہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرو اور 7 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے توبہ اور مغفرت کی التجا کرو۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام نے جو کہا حضرت آدم علیہ السلام وہ کرتے گئے۔ دونوں جگہ اعتراف گناہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ تاکہ یہ ان کی اولاد میں سنت قرار پائے۔ بس جو شخص عرفات میں نہ پہنچ سکا، جمع مشعر میں پہنچ گیا تو اس نے گویا پورا حج کر لیا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام مقام جمع سے مینا کی طرف روانہ ہوئے اور دن چڑھے مینا میں پہنچے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا اب مسجد مینا میں 2 رکعت نماز ادا کریں۔ اس کے بعد کہا اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی دیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس قربانی کو قبول کرے اور یہ معلوم ہو جائے کہ آپ کی توبہ قبول ہو گئی ہے اور یہ قربانی آپ کی اولاد میں سنت ہو جائے گی۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے قربانی کے لیے جانور پیش کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی قبول کر لی۔ آسمان سے ایک آگ بھیجی، اس نے آپ علیہ السلام کی قربانی کو لے لیا۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر احسان کیا ہے کہ آپ کو مناسک بتا دیے جس سے آپ کی توبہ قبول ہو گئی۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اظہار فروتنی کے لیے اپنا سر منڈوایا۔ پھر جناب حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کا ہاتھ پکڑا اور خانہ کعبہ کی طرف سے چلے، بس جمرہ عقبہ کے پاس ابلیس سامنے آیا اور بولا اے آدم کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا اے آدم اس کو 7 کنکریاں مارو اور ہر کنکر پہ 1 تکبیر کہو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور ابلیس چلا گیا۔ پھر دوسرے دن حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کا ہاتھ پکڑا اور جمرہ اولا کی طرف چلے، وہاں ابلیس پھر سامنے آیا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا اس کو 7 کنکریاں مارو، ہر کنکری کے ساتھ 1 تکبیر کہو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا اور ابلیس چلا گیا۔ پھر جمرہ ثانیہ کے پاس ابلیس کے سامنے آیا اور کہا اے آدم کہاں کا قصہ ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا اے آدم علیہ السلام اس کو 7 کنکریاں مارو اور ہر کنکری کے ساتھ 1 بار تکبیر کہو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا اور ابلیس چلا گیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ابلیس کے ساتھ تیسرے چوتھے دن بھی ایسے ہی کیا اور ابلیس چلا گیا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا آپ اپنے مقام پر تابد اب اس کو نہ دیکھیں گے۔ اس کے بعد خانہ کعبہ کی طرف چلے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا اب آپ 7 مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا لیجئے اللہ تعالیٰ نے آپ کی خطا معاف کر دی، آپ کی توبہ قبول کی، اب آپ کی زوجہ آپ پر حلال ہے۔ نمبر 2 بیان کیا ہم سے علی بن حبشی بن کونی رحم اللہ، انہوں نے اپنے خط میں جو انہوں نے میرے پاس بھیجا تھا انہوں نے کہا بیان کیا ہم سے جمیل بن زیاد، قاسم بن اسماعیل، محمد بن سلمہ، یحییٰ بن ابی العلا رازی، انہوں نے ان سے ایک مرتبہ ایک شخص حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں آپ پہ قربان، مجھے قول خدا نون والقلم وما یسطرون اور قلم اور جو کچھ لکھتے ہیں اس کی قسم، سورہ قلم آیت نمبر 1 کی تفسیر بتائیے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے جو ابلیس سے کہا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنذَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ المعلوم، وقت مقررہ کے دن تک تجھ کو مہلت دی گئی، سورہ حجر آیت 37-38۔ اس کے متعلق بھی ارشاد فرمائیں۔ اس بیت اللہ خانہ کعبہ کے متعلق بتائیں کہ یہاں آنا مخلوق پر کیسے فرض ہوا۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام اس کی طرف متوجہ اور فرمایا تم سے پہلے یہ مسائل مجھ سے کسی نے نہیں پوچھے تھے۔ سنو، جب اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے فرمایا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں تو ملائکوں میں شور و غل برپا ہو گیا اور کہنے لگے پروردگار اگر زمین پر خلیفہ بنانا ضروری ہی ہے تو ہم میں سے کسی کو بنا دے جو تیری مخلوق میں تیرے حکم پر عمل کرتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ استدعا رد کر دی اور کہا میں وہ سب جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب ملائکہ نے خیال کیا کہ یہ استدعا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن گئی ہے، تو انہوں نے عرش میں پناہ لی اور اس کے گرد طواف کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ ایک گھر جو سنگ مرمر کا بنا ہوا ہے اس کی چھت یاقوت سرخ کی ہے، اس کے ستون زبرجد کے ہیں، اس میں 70,000 ملائک ہر روز وقت معلوم کے دن تک داخل ہوتے رہیں گے، اور وقت معلوم کا وہ دن ہے جس میں ایک دن سور پھونکے جائے گا، پہلی مرتبہ سور پھونکنے اور دوسری مرتبہ سور پھونکنے کے درمیان ابلیس مر جائے گا۔ اب نون کے جس کے متعلق سوال کیا ہے تو وہ جنت کی ایک نہر ہے جو برف سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ شیریں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا کہ روشنائی بن جاؤ، وہ روشنائی بن گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک درخت لیا، اس کو اپنے ہاتھ سے نصب کیا۔ اب ہاتھ سے مراد قوت وہ نہیں جو مشبہ فرقہ مراد لیتا ہے، اس سے کہا اور اس سے کہا کہ تو قلم بن جا، تو وہ قلم بن گیا۔ پھر اس کو حکم دیا کہ لکھ، اس نے عرض کیا پروردگار کیا لکھوں؟ حکم دیا وہ سب کچھ لکھ جو قیامت تک ہونے والا ہے۔ اس نے ایسے ہی کیا، پھر اس کی زبان پر مہر لگا دی اور کہا اب وقت معلوم کے دن تک نہ بولنا۔ نمبر 3 بیان کیا ہم سے میرے والد رضی اللہ عنہ نے، ان سے سعد بن عبداللہ، احمد بن محمد بن عیسیٰ، علی بن حدید، ابن ابی عمیر اصحاب، پھر حضرت امام محمد باقر و امام محمد جعفر صادق علیہ السلام میں سے کسی ایک نے روایت کی کہ آپ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کرنے کا ارادہ کیا تو ملائکہ سے کہا میں زمین پر ایک خلیفہ اور نائب کو بنانا چاہتا ہوں۔ ملائکہ میں سے 2 فرشتوں نے کہا کیا تو اس کو خلیفہ بنائے گا جو زمین پر فساد پھیلائے اور خون ریزی کرے؟ تو ان دونوں فرشتوں اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک پردہ کھنچ گیا۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نور ملائکہ پر ظاہر تھا، اب جب کہ وہ پردہ کھنچ گیا تو ان لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ ہم لوگوں کی اس بات سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے۔ پھر ان دونوں نے دوسرے ملائکہ سے مشورہ کیا کہ اب کیا کریں، ہماری توبہ کیسے قبول ہو؟ ان لوگوں نے کہا تم لوگوں کے لیے تو ہم کچھ اور نہیں جانتے، صرف یہ جانتے ہیں تم دونوں عرش سے پناہ چاہو۔ چنانچہ ان دونوں نے عرش سے پناہ چاہی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کا فرمان جاری ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان جو پردہ کھنچا ہوا تھا وہ اٹھ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اسی طرح اس کی عبادت کی جائے، اس لیے زمین پر ایک بیت خلق کیا اور بندوں پر اس بیت کے گرد طواف و واجب قرار دیا۔ آسمان پر بیت المعمور خلق کیا جس میں ہر روز 70,000 ملک داخل ہوتے رہتے ہیں اور واپس نہیں ہوتے، اور تا قیامت یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ نمبر 4 بیان کیا ہم سے احمد بن زیاد بن جعفر حمدانی، حسین بن ابراہیم، محمد بن احمد بن حشام مؤدب رازی، علی بن عبداللہ وراق رضی اللہ عنہم، ان سے بیان کیا علی بن ابراہیم بن ہاشم، انہوں نے اپنے والد، پھر فضل بن یونس، پھر ابن ابی العوجہ حسن بصری کے شاگردوں میں سے تھا، مگر وہ توحید سے منحرف اور منکر ہو گیا۔ اس سے کہا گیا کہ تم نے اپنے استاد کے مذہب کو چھوڑ کر ایسا مذہب اختیار کیا جس کی نہ کوئی اصل ہے نہ حقیقت۔ تو اس نے جواب دیا کہ میرے استاد تو خود خلط ملط میں پڑے ہوئے ہیں، کبھی وہ قدریہ جیسی باتیں کرتے ہیں، کبھی وہ جبریہ کی جیسی، میں نہیں جانتا کہ وہ کبھی ایک مذہب پر قائم رہے ہوں۔ راوی کا بیان ہے کہ وہ ایک مرتبہ ازروئے تمرد و سرکشی حاجیوں کو تنگ کرنے کے لیے مکہ آیا، اور علماء اسلام نہیں پسند کرتے تھے کہ ان سے کوئی آ کر مسئلہ پوچھے یا ان کے ساتھ آ کر کوئی مجلس میں بیٹھے، کیونکہ وہ بڑا بد زبان تھا۔ ایک مرتبہ وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور اپنے اصحاب کے حلقے میں بیٹھا اور بولا کہ اے ابو عبداللہ، یہ مجلسیں امانتیں ہیں اور ضروری ہے کہ اگر اس میں کسی کو کھانسی آئے تو کھانس لے، لہٰذا کیا اجازت ہے کہ میں کچھ کہوں؟ آپ نے فرمایا جو چاہو کہو۔ اس نے کہا آپ لوگ کب تک اس کھلیان کی دونری یعنی چکر لگانا کرتے رہیں گے، پھر اس پتھر کی پناہ لیتے رہیں گے، اور یہ گھر جو اینٹ اور گارے سے تعمیر کیا گیا اس کی عبادت کرتے رہیں گے، اور اونٹ کی دوڑ کی طرح ہرولا کرتے رہیں گے، اور 2 آدمی بھی ان چیزوں پر غور کریں تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ ان مناسک کی بنیاد ایسے نے رکھی جو صاحب حکمت نہ تھا نہ صاحب نظر تھا۔ اب آپ کیا لکھیں گے، کیا کہیں گے؟ اس لیے کہ آپ ہی لوگ اس کی اصل ہیں، ان میں نمایاں ہیں، آپ ہی کے جد نے اس کی تاسیس کی ہے اور یہ نظام دیا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا سنو، اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو گمراہی میں چھوڑ دیا اور جس کے قلب کو اندھا کر دیا وہ حق کو بھی مضر صحت سمجھتا ہے اور اس کی مٹھاس سے لذت اندوز نہیں ہوگا، اور شیطان اس کا ولی بن کر اسے ہلاکت کے گھڑے میں گرا دیتا ہے۔
کہ پھر وہ اس سے نکل ہی نہیں پاتا. اور رہا یہ بیت، تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس بیت کے ذریعے مخلوق اس کی عبادت کرے اور اس گھر پر حاضری دینے سے ان کی اطاعت کی آزمائش ہو جائے. اس بنا پر اس بیت کی تعظیم اور اس کی زیارت کا حکم دیا. اس کو انبیاء کا مقام اور نماز گزاروں کے لیے قبلہ قرار دیا. پلس یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کا شعبہ ہے اور مغفرت کے حصول کا ایک طریقہ. یہ درجہ کمال پر رکھا گیا ہے اور عظمت و جلال کا مجموعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین کا فرش بچھانے سے 2000 پہلے خلق فرمایا اور زیادہ حق رکھتا ہے اس بات کا کہ جس کام کا اس نے حکم دیا اس کی تعمیل کی جائے اور جس کام سے اس نے منع کیا اس سے باز رہا جائے. اللہ ہی نے ان تمام ارواح اور صورتوں کو خلق کیا ہے. یہ سن کر ابو الاوجا نے کہا، اے ابو عبداللہ، آپ نے جس کا ذکر کیا وہ تو غائب ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا، وایا ہو تجھ پر، وہ ذات غائب کیسے ہے جبکہ اس کی مخلوقات میں اس کی گواہی دینے والے موجود ہیں. وہ خود ان لوگوں کی شہرک گردن سے بھی زیادہ قریب ہے. وہ ان کے کلام کو سنتا ہے، ان اشخاص کو دیکھتا ہے، ان کے دلوں کو بھیدوں کو جانتا ہے. مخلوق وہ ہے کہ جب وہ ایک جگہ سے منتقل ہو کر آتا ہے تو پہلی جگہ اس سے خالی ہو جاتی ہے اور نئی جگہ آنے کے بعد اسے نہیں معلوم کہ جس جگہ کو وہ چھوڑ کر آیا ہے وہاں کیا ہو رہا ہے. لیکن اللہ عظیم و شان والا ہے، حاکم اور مالک ہے. کوئی جگہ اس سے خالی نہیں ہے، کسی ایک جگہ وہ محصور نہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایک جگہ اس سے قریب ہو اور دوسری جگہ اس سے دور ہو. اور جس کو اس نے محکم نشانیوں اور واضح دلیلوں کے ساتھ بھیجا، اپنی نصرت سے اس کی تائید کی، اپنے پیغام کی تبلیغ کے لیے اس کو منتخب کیا، ہم اس کی قول کی تصدیق کرتے ہیں کہ واقعاً ان کے رب نے ان کو مبعوث کیا، ان سے کلام کیا. یہ سن کے ابو الاوجا اٹھا اور اپنے اصحاب سے بولا، مجھے اس سمندر میں کس نے ڈال دیا ہے؟ میں نے تو تم سے کہا تھا کسی ایسے کے پاس لے چلو جہاں کچھ گفتگو میں لطف آئے، مگر تم لوگوں نے تو مجھے آگ کے انگارے پر ڈال دیا. اس کے اصحاب نے کہا، ان کی مجلس میں تو تم بالکل حقیر دکھائی دے رہے تھے. اس نے کہا، تمہیں معلوم ہے یہ کس کی اولاد ہیں؟ سنو، یہ سارا مجمع جس کو تم دیکھ رہے ہو ان کے سرداروں کی اولاد ہیں. نمبر 5 بیان کیا ہم سے علی بن احمد رحم اللہ نے. انہوں نے کہا، بیان کیا ہم سے محمد بن ابی عبداللہ، محمد بن اسماعیل، علی بن عباس، قاسم بن ربی، صحاف محمد بن سنان، حضرت امام ابو الحسن علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام. انہوں نے اس کے مسائل کے جواب میں جو خطوط تحریر فرمائے اس کے ساتھ حج کے حکم کے سبب میں یہ بھی تحریر کیا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جانا اور توفیقات میں زیادتی طلب کرنا اور جو گناہ اب تک سرزد ہوئے ہیں اس سے نکلنے کی کوشش کرنا ہے تاکہ بندہ وہاں پہنچ کر گزشتہ گناہوں سے تائب ہو اور آئندہ اثر نو زندگی شروع کرے. اس کے علاوہ حج کے لیے مال خرچ کرنا، جسمانی اذیت برداشت کرنا، خواہشات و لذات سے پرہیز کرنا، عبادت کر کے اللہ کا تقرب حاصل کرنا، خضوع و خشوع اور اپنی عاجزی و مسکنت و ذلت کا اظہار کرنا، پھر گرمی ہو یا سردی، امن کا زمانہ ہو یا خوف کا، اس کے لیے سفر کرنا ہے. علاوہ بر تمام مخلوقات کا اس میں نفع ہے. اس سے اللہ سے محبت اور خوف کا پتہ چلتا ہے. اس سے کساوت قلبی، خست نفس اور یاد خدا سے غفلت دور ہوتی ہے. آرزوؤں اور امیدوں سے انقطاع ہوتا ہے، تجدید حقوق ہوتی ہے، نفس انسانی فساد و فتنہ سے دور رہتا ہے. اس میں وہ لوگ جو مشرق و مغرب میں ہیں، خشکی میں بسنے والے ہیں، یہ طریقے حج کر رہے ہوں یا نہ کر رہے ہوں، تاجر ہوں یا ملازمت پیشہ، فروخت کنندہ ہوں یا خریدار، ہنرمند ہوں یا مسکین، یہ حج سب کے لیے منفعت بخش ہے. اس سے اطراف کے بسنے والوں کی ضرورت پوری ہوتی ہے اور سب لوگوں کو ایک جگہ جمع ہونے کا موقع فراہم ہوتا ہے. اس طرح اور منافع بھی ہیں جسے لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. ساری عمر میں صرف ایک مرتبہ ہی حج کیوں فرض ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام فرائض کو نچلے طبقے کی قوت کو مد نظر رکھتے ہوئے عائد کیا ہے. انہی میں ایک فریضہ حج بھی ہے جو زندگی میں ایک مرتبہ واجب ہے. اس کے بعد جو صاحب قوت و استطاعت ہیں ان کی اطاعت کی طرف رغبت پر منحصر ہے. اس کتاب کے مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں اس طرح آیا ہے کہ مگر جس روایت پر مجھے اعتماد ہے اور اس پر فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ اہل جدہ پر ہر سال حج فرض ہے. بیان کیا ہم سے محمد بن حسن رحم اللہ، محمد بن حسن صفار، یعقوب بن یزید ابن ابی عمیر، ابی جریر کمی. انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے آپ نے فرمایا کہ حج جدہ کے رہنے والوں پر ہر سال فرض ہے. اور بیان کیا ہم سے احمد بن محمد نے اپنے والد، پھر انہوں نے محمد بن احمد، پھر سندی بن ربی،
محمد بن قاسم، اسد بن یحییٰ، ہمارے اصحاب میں سے ایک بزرگ، انہوں نے کہا کہ حج ہر سال واجب ہے اس شخص پہ جو کہ استطاعت سفر رکھتا ہو۔ بیان کیا ہم سے احمد بن حسن، احمد بن ادریس، محمد بن احمد، احمد بن محمد، علی بن مہزیار، عبداللہ بن حسن میسمی، وہ اس روایت کو اوپر تک لے گئے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام تک۔ آپ نے فرمایا کتاب خدا میں جو حکم نازل ہے وہ یہ ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اس گھر کا حج واجب ہے جس کو بھی اس بیت اللہ تک پہنچنے کی راہ میسر ہو جائے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 97۔ بیان کیا ہم سے علی بن احمد بن محمد رحم اللہ، محمد بن احمد سنانی، حسین بن ابراہیم بن احمد بن شام، مسعود معودب، ان سب نے کہا بیان کیا ہم سے محمد بن ابی عبداللہ کوفی، محمد بن اسماعیل، علی بن عباس، عمر بن عبدالعزیز، انہوں نے ایک شخص سے اس نے کہا بیان کیا ہم سے حشام بن حکم، ان کا بیان ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک دفعہ سوال کیا گیا کہ کیا سبب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بندوں پر خانہ کعبہ کا حج و طواف فرض کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو مخلوقات کو پیدا کیا تو کسی سبب یا ضرورت سے نہیں بلکہ اس نے خلق کرنا چاہا اور خلق کر دیا، مگر انہیں ایک وقت معینہ کے لیے پیدا کیا، انہیں چند باتوں کے کرنے کا حکم دیا، چند باتوں کے کرنے سے منع کیا۔ اب ان میں سے کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جن میں دینی اطاعت بھی ہے اور دنیاوی مصلحت بھی۔ چنانچہ اس حج میں یہ مصلحت ہے کہ لوگ مشرق و مغرب سے ایک جگہ جمع ہوں، آپس میں ایک دوسرے کا تعارف ہو اور ہر قوم ایک ملک سے دوسرے ملک جا کر اپنی تجارتوں سے نفع حاصل کرے، سواریوں کو کرائے پہ چلانے والے شتربانوں کو فائدہ پہنچے، رسول مقبول کے آثار کو دیکھیں، ان کے حالات معلوم کریں، ان کو یاد کریں، ان کو بھول نہ جائیں۔ اگر ہر قوم اپنے اپنے ملک کے شہر میں بیٹھی رہتی اور وہاں کی پیداوار پر ہی اکتفا کرتی تو وہ ملک برباد ہو جاتا، دولت و منفعت اور حصول نفع کچھ نہ رہ جاتا، تاریخ اندھی رہ جاتی، اس سے لوگ واقف نہ ہوتے۔ تو حج کے فرض ہونے کا سبب یہ بھی ہے۔ بیان کیا ہم سے علی بن احمد رحم اللہ، ان سے محمد بن ابی عبداللہ، محمد بن اسماعیل، علی بن عباس، قاسم بن ربی صحاف، محمد بن سنان، حضرت امام رضا علیہ السلام نے ان کے مسائل کے جواب میں جو خطوط تحریر فرمائے میں ایک خط میں خانہ کعبہ کے طواف کا سبب بھی تحریر فرمایا، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے کہا میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا کہ کیا تو اس میں ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو اس میں فساد برپا کرے اور خونریزی کرے؟ پر اس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات رد کر دی، خیال کیا کہ ہم سے یہ گناہ سرزد ہوا ہے، چنانچہ اس پہ پریشان ہوئے اور عرش میں پناہ لی، وہاں استغفار کرتے رہے۔ اسے دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس کی اسی طرح کی عبادت کی جائے تو اس نے فلک چہارم پر ایک گھر بالکل عرش کے مقابل بنایا، اس کا نام ذرہ ضاد رے الف ہے رکھا۔ پھر اس آسمان دنیا پر ذرہ کے بالکل بالمقابل ایک گھر بنایا، اس کا نام رکھا بیت المعمور۔ پھر اس خانہ کعبہ کو بیت المعمور کے بالکل محاذات پر بنایا، حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا اور انہوں نے اس کا طواف کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور وہی طواف ان کی اولاد میں بھی تا قیامت جاری رہے گا۔ خبر دی مجھ کو علی بن حاتم نے، انہوں نے کہا بیان کیا ہم سے حمید بن زیاد، حسن بن محمد سما، حسین بن ہاشم، عبداللہ بن مسکان، ابی حمزہ سمالی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ علیہ السلام اس وقت دروازے پر بیٹھے تھے جو کہ مسجد حرام کی طرف جاتا ہے اور لوگوں کو طواف کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ میں پہنچا تو فرمایا اے ابی حمزہ، ان لوگوں کو کس چیز کا حکم دیا گیا ہے؟ میری سمجھ میں نہ آیا کہ میں آپ علیہ السلام کو کیا جواب دوں۔ پھر آپ نے خود ہی فرمایا لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ ان پتھروں کے گرد طواف کریں، پھر ہمارے پاس آئیں اور ہمیں بتائیں کہ ان کی دلوں میں ہماری کتنی محبت ہے۔ باب 143، وہ سبب جس کی بنا پر طواف 7 چکر مقرر کیا، صفحہ نمبر 433۔ بیان کیا ہم سے علی بن حاتم، قاسم بن محمد، حمدان بن حسین، حسین بن ولید، ابی بکر، حنان بن صدیر، ابی حمزہ سمالی، انہوں نے علی بن الحسین علیہ السلام سے راوی کا بیان ہے کہ میں ایک مرتبہ آپ علیہ السلام سے دریافت کیا کہ طواف 7 چکر کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو جواب دیا
کیا تو اس زمین میں ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو اس میں فتنہ و فساد پیدا کرے اور خون بہائے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں وہ سب جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور اب تک ان کے اور اللہ کے نور کے درمیان کوئی حجاب نہ تھا، مگر اس کے بعد اللہ نے اپنے نور اور ان کے درمیان 7,000 سال تک کا حجاب ڈال دیا۔ یہ دیکھ کر ملائکہ نے عرش کے پاس 7,000 سال تک پناہ لی اور اللہ نے ان پر رحم فرمایا، ان کی توبہ قبول ہوئی، ان کے لیے ایک بیت المعمور بنا دیا جو چوتھے آسمان پر ہے، اور اسے ان کے لیے جائے پناہ بنا دیا۔ اس بیت المعمور کے بالکل نیچے بیت الحرام یعنی خانہ کعبہ بنایا تاکہ انسانوں کے لیے جائے ثواب و پناہ اور جائے امن ہو جائے، اور بندوں پر 7 چکر یعنی ہر 1,000 سال کے بدلے 1 چکر واجب ہو گیا۔ اور انہی سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا ہم سے عبد القاسم حمید بن زیاد، عبداللہ بن احمد، علی بن حسین طاہری، محمد بن زیاد، ابی خدیجہ، امام جعفر صادق علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ایک مرتبہ میرے پدر بزرگوار علیہ السلام طواف میں مشغول تھے۔ آپ علیہ السلام کے قریب ایک شخص آیا، اس نے آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا میں آپ سے 3 باتیں پوچھوں گا جو آپ کے سوا کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ اس کے کہنے پر آپ علیہ السلام خاموش رہے۔ جب طواف سے فارغ ہوئے تو حجرۃ اسود کے پاس پہنچے، 2 رکعت نماز پڑھی، میں آپ کے علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ جب آپ علیہ السلام ان سب سے فارغ ہو چکے تو بآواز بلند فرمایا کہ وہ سائل کہاں ہے؟ یہ سن کر وہ سائل قریب آیا، آپ کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا پوچھو کیا پوچھنا ہے؟ اس نے آیت والقلم وما یسطرون سورہ قلم کی آیت نمبر 1 کی تفسیر پوچھی۔ آپ علیہ السلام نے اس کی تفسیر بتائی۔ پھر سائل نے کہا مجھے یہ بتائیے کہ جب ملائکہ نے اللہ تعالیٰ کی بات رد کر دی اور اللہ ان سے ناراض ہو گیا تو پھر یہ ان سے کیسے راضی ہوا؟ آپ نے فرمایا ملائکہ عرش کے 7,000 سال تک طواف کرتے رہے، اللہ سے دعا اور استغفار کرتے رہے، درخواست کرتے رہے کہ وہ ان سب سے راضی ہو جائے، تو اللہ ان سب سے راضی ہو گیا۔ سائل نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ اچھا اب یہ بتائیے حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ راضی کیسے ہوئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارا تو وہ ہند میں اترے تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بیت الحرام تک پہنچنے کی اجازت چاہی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا جاؤ، وہاں پہنچ کر 1 ہفتے تک طواف کرو، پھر مینا جاؤ، عرفات پہنچو، تمام مناسک بجا لاؤ۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام ہند سے چلے، درمیان میں جہاں جہاں آپ کے پاؤں پڑے وہ آباد ہوا، اور دونوں قدموں کے درمیان کا حصہ غیر آباد اور صحرا ہے، اس میں کوئی چیز نہیں ہے۔ بس جب بیت الحرام پہنچے تو پھر حکم خدا کے مطابق 1 ہفتے تک طواف کیا، پھر حکم خدا کے مطابق تمام مناسک حج بجا لائے۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، انہیں معاف کر دیا۔ تو چونکہ ملائکہ نے عرش کا طواف 7,000 سال تک کیا تھا، اسی کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کا طواف 1 ہفتہ قرار پایا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا اے آدم مبارک ہو، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، تم سے پہلے میں نے اس گھر کا طواف 3,000 سال تک کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا پروردگار تو میری اور میرے بعد میری ذریت کی مغفرت فرمانا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں تمہاری ذریت میں سے انہی کی مغفرت کروں گا جو مجھ پر اور میرے رسولوں پر ایمان رکھتے ہوں گے۔ یہ سن کر سائل نے کہا آپ نے سچ فرمایا، اور کہہ کر چلا گیا۔ تو میرے والد نے کہا یہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے، تم لوگوں کے پاس تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ باب 144 وہ سبب جس کی بنا پر حج کی طرح لوگوں پر عمرہ بھی واجب ہے۔ بیان کہ ہم سے حسن بن احمد بن ولید رضی اللہ عنہ سے محمد بن حسن صفار، عباس بن معروف، علی بن مہزیار، حسین بن سعید، ابن ابی عمیر، حماد، صفان بن یحییٰ، فضالہ بن ایوب، معاویہ بن عمار، انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا کہ خلق پر بے منزلہ حج کے عمرہ بھی واجب ہے جو اس کی استطاعت رکھتا ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَمُّوا وَالْحَجَّ وَالْعُمْرَةُ لِلَّهِ، صرف اللہ کے لیے حج اور عمرہ بجا لاؤ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 196۔ عمرہ کا حکم مدینے میں نازل ہوا اور افضل ترین عمرہ ماہ رجب کا عمرہ ہے۔ باب 145 وہ سبب جس کی بنا پر حالت احرام میں مسواک جائز ہوئی۔ میرے والد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بیان کیا ہم سے سعد بن عبداللہ نے روایت کرتے ہوئے یعقوب بن یزید، ابن ابی عمیر، معاویہ، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام راوی کا بیان ہے، میں نے ایک مرتبہ آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا محرم یعنی حالت احرام میں مسواک کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کیا خواہ مسواک کرنے سے خون نکل آئے؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ سنت نبوی ہے۔
باب 146 وہ سبب جس کی بنا پر محرم جو احرام باندھے ہوئے ہے، محرم کا مطلب ہے جو احرام باندھے ہوئے ہو، اس کے لیے وہ چادر جس میں گھمنڈی لگی ہوئی ہو پہننا مکروہ ہے۔ میرے والد رحم اللہ نے فرمایا ان سے سعد بن عبداللہ، محمد بن عیسیٰ ان کے دونوں فرزند احمد اور عبداللہ، ان سے محمد بن ابی عمیر، پھر حماد بن عثمان، عبید اللہ بن علی جعفی، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے اپنی جد کی کتاب میں لکھا ہوا دیکھا ہے کہ جو شخص محرم و جو کہ احرام باندھا ہوا ہے وہ چادر نہیں پہنے گا جس میں گھمنڈی لگی ہوئی ہو۔ تو یہ بات میں نے اپنے پدر بزرگوار علیہ السلام سے بیان کی۔ آپ نے فرمایا یہ کراہت ہے، اس لیے کہ جاہل اس میں گھمنڈی نہ لگائے، مگر جو مسئلہ فقہ سے واقف ہے اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 435 باب 147 وہ سبب جس کی بنا پر خانہ کعبہ کو ہدیہ پیش کرنا مستحب نہیں۔ اگر کوئی شخص ایسا کرے گا تو کیا کیا جائے؟ بیان کیا ہم سے محمد بن حسن صفار، ابراہیم بن ہاشم، عبداللہ بن مغیرہ سکونی، حضرت جعفر بن محمد علیہ السلام، انہوں نے اپنے پدر بزرگوار علیہ السلام، انہوں نے حضرت علی ابن الحسین علیہ السلام سے، آپ نے فرمایا کہ اگر میرے پاس 2 وادیاں ہوں، ان میں سونا اور چاندنی پہرے ہوں، تو میں ان میں سے ایک ذرہ بھی خانہ کعبہ کو ہدیہ نہ چڑھاؤں گا، اس لیے کہ وہ دربانوں کا ہو جاتا ہے، فقراء و مساکین کو نہیں ملتا ہے۔ نمبر 2 میرے والد رحم اللہ نے فرمایا کہ بیان کیا ہم سے محمد بن یحییٰ عطار نے روایت کرتے ہوئے بتایا، بنان بن محمد، موسیٰ بن کافر، علی بن جعفر، انہوں نے اپنے بھائی امام ابو الحسن علیہ السلام سے دریافت کی ایک شخص نے ایک کنیز خانہ کعبہ کو ہدیہ کی، اب اس کا کیا کیا جائے؟ آپ نے فرمایا کنیز کو فروخت کر دو، اس کے بعد کسی منادی سے کہو کہ وہ حجر اسود کے پاس کھڑے ہو کے اعلان کرے کہ اگر کسی کا خرچ گھٹ گیا ہے یا وہ راستے میں لٹ گیا ہے یا اس کی خوراک کم ہو گئی ہے، وہ فلاں شخص کے پاس آ جائے، اس شخص سے کہہ دو کہ جو پہلے آئے اس کو پہلے دے، جو دوسرا ہے اس کو دوسرے پر، اس طرح ترتیب سے دیتا رہے یہاں تک کہ اس کنیز کی قیمت ختم ہو جائے۔ نمبر 3 بیان کیا مجھ سے محمد بن علی ماجلویہ نے کہ علی بن ابراہیم اپنے والد حماد بن عیسیٰ حریز خبر دی مجھ کو یاسین نے، انہوں نے کہا میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کو فرماتے ہوئے سنائے، وہ فرما رہے تھے کہ مصر سے ایک گروہ آیا، ان میں ایک شخص راستے میں مر گیا، اس نے وصیت کی کہ میرے 1000 درہم خانہ کعبہ کے ہیں۔ جب وہ لوگ مکہ پہنچے تو لوگوں سے پوچھا کہ رقم کس کے حوالے کریں؟ لوگوں نے کہا بنی شیبہ کو دے دو۔ وہ بنی شیبہ کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہمارے حوالے کر دو، تمہاری ذمہ داری ختم۔ یہ سن کر وہ شخص جس کے پاس امانت تھی اٹھا اور دوسروں سے پوچھا تو لوگوں نے کہا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے معلوم کر لو۔ آپ نے فرمایا کہ پھر وہ شخص میرے پاس آیا، مجھ سے پوچھا، میں نے کہا خانہ کعبہ کو تمہاری اس رقم کی ضرورت نہیں، تم یہ دیکھو کہ جو لوگ خانہ کعبہ کی زیارت کو آئے ہیں ان میں اگر کوئی راستے میں لٹ گیا ہے یا کسی کا نفقہ ختم ہو گیا ہے یا کسی کی سواری گم ہو گئی ہے یا اپنے گھر واپس جانے سے معذور ہے تو ان لوگوں کو دے دو جنہیں ہم نے بتایا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر وہ شخص بنی شیبہ کے پاس گیا اور کہا حضرت ابو جعفر علیہ السلام تو یہ کہتے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا وہ تو گمراہ اور بدعتی ہیں، ان سے کوئی فتویٰ نہیں لیتا، وہ صاحب علم نہیں، اور ہم لوگ تمہیں اس خانہ کعبے کا واسطہ دیتے ہیں، فلاں فلاں کا واسطہ دیتے ہیں کہ جو کچھ ہم لوگوں نے کہا ہے وہ ان سے جا کر ضرور کہہ دینا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں پھر حضرت ابو جعفر علیہ السلام کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ میں بنی شیبہ کے پاس گیا تھا اور انہیں آپ کا یہ فتویٰ بتایا، تو ان لوگوں نے آپ کے متعلق ایسا کہا اور کہا کہ آپ کوئی صاحب علم نہیں ہے، مجھے قسم دی کہ میں آپ کے پاس جا کر یہ کہہ دوں۔ حضرت ابو جعفر علیہ السلام نے فرمایا ان لوگوں نے جو قسم دے کر یہ درخواست کی تھی وہی درخواست میں کرتا ہوں کہ تم جا کر ان لوگوں کو میرا پیغام سنا دو کہ میرا علم تو یہ ہے کہ مجھے امور مسلمین پہ ذرا بھی اختیار ہوتا تو میں ان لوگوں کے ہاتھ کاٹ کر خانہ کعبہ کے پردے پہ لٹکا دیتا اور کسی منادی کو حکم دیتا کہ وہ اعلان کرے کہ لوگوں تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ لوگ اللہ کے چور ہیں، انہیں پہچان لو۔ نمبر 4 بیان کیا ہم سے محمد بن حسن رحم اللہ، حسن بن متیل، محمد بن حسین بن ابی الخطاب، جعفر بن بشیر، آبان ابن حر، حضرت ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں نے ایک کنیز خانہ کعبہ کو ہدیہ کی ہے، اس کو
500 دینار عطا کیے ہیں، تو اس کا کیا کروں؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے فرمایا اس کنیز کو فروخت کر کے اس کی قیمت لو، حجر اسود کے پاس کھڑے ہو کے اعلان کرو تاکہ حاجیوں میں جو راستے میں لٹ گئے ہیں، جو محتاج اور ضرورت مند ہیں، ان میں یہ رقم تقسیم کی جائے۔ نمبر 5، میرے والد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بیان کیا ہم سے سعد بن عبداللہ نے روایت کرتے ہوئے احمد بن محمد، علی بن حسین میسمی، دونوں بھائی محمد و احمد سے، پھر علی بن یعقوب ہاشمی، مروان بن مسلم، سعید بن عمر جعفی، اہل مصر کے ایک شخص سے روایت کی کہ اس کا بیان ہے کہ میرے بھائی کی ایک کنیز تھی، بہترین گانے والی اور بہت چست و چلاک اور خوبصورت۔ اس نے مرتے وقت مجھ سے وصیت کی کہ یہ کنیز خانہ کعبہ کو ہدیہ کر دینا۔ چنانچہ میں اسے لے کر مکہ آیا، لوگوں سے پوچھا کس کے حوالے کروں؟ کچھ لوگوں نے کہا اسے بنی شیبہ کے حوالے کر دو، اور کچھ لوگوں نے اس کی مخالفت کی۔ میں تذبذب میں پڑ گیا تو اہل مسجد میں سے ایک شخص نے کہا اگر تم کہو تو میں ایک ایسا شخص بتاتا ہوں جو اس معاملے میں تمہاری صحیح رہنمائی کرے گا۔ میں نے کہا جی ہاں، اس لیے مسجد میں بیٹھے ہوئے ایک شخص کی طرف اشارہ کیا اور کہا یہ حضرت جعفر بن محمد علیہ السلام ہے، ان سے دریافت کر لو۔ میں ان کی خدمت میں آیا اور سارا قصہ بیان کیا، ان کی رائے پوچھی تو آپ نے فرمایا خانہ کعبہ نہ تو کھاتا ہے نہ پیتا ہے، لہٰذا اس کے لیے جو ہدیہ کیا جائے گا وہ خانہ کعبہ کے زائرین کے لیے، لہٰذا تم اس کنیز کو فروخت کر دو، حجر اسود کے پاس کھڑے ہو کے اعلان کرو کہ کیا زائرین خانہ کعبہ میں کوئی ایسا ہے جو راہ میں لٹ گیا ہے یا ان میں کوئی حاجت مند ہے۔ پھر جب ایسے لوگ آئیں تو ان سے صحیح صورتحال دریافت کرو اور اس کنیز کی قیمت ان میں تقسیم کر دو۔ اس شخص کا بیان ہے کہ میں نے ان سے عرض کیا کہ مگر لوگوں کی رائے تو یہ ہے میں اسے بنی شیبہ کے حوالے کروں۔ آپ نے فرمایا جب ہمارا قائم قیام کرے گا تو ان بنی شیبہ کے ہاتھ کاٹے گا، انہیں گلی کوچوں میں پھیرائے گا اور کہے گا یہ دیکھو یہ سب اللہ کے چور ہیں۔ بیان کیا مجھ سے محمد بن موسیٰ بن متوکل نے، علی بن حسین سعد آبادی، احمد بن ابی عبداللہ برقی، انہوں نے اپنے والد، انہوں نے اپنی اسناد کے ساتھ ہمارے بعض اصحاب سے، ان کا بیان ہے کہ ایک عورت نے مجھے کچھ کاتے ہوئے سود دی اور کہا اے اسے مکہ پہنچا دوں تاکہ خانہ کعبہ کی پوشاک میں مل جائے۔ چونکہ میں خانہ کعبہ کے دربانوں کو خوب جانتا ہوں اس لیے میں نے یہ سود ان کے حوالے کرنا پسند نہیں کیا، اور مدینہ آیا تو حضرت ابو عبداللہ امام محمد جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا میں آپ علیہ السلام پہ قربان، ایک عورت نے مجھے کچھ دھاگے دیے ہیں، کہا ہے کہ اسے مکے پہنچا دو تاکہ اس سے خانہ کعبہ کی پوشاک سل جائے، مگر میں نے پسند نہ کیا کہ اسے خانہ کعبہ کے دربانوں کے حوالے کر دوں۔ آپ نے فرمایا تم ان دھاگوں سے شہد اور زعفران خریدو اور تھوڑی سی خاک قبر حسین بن علی علیہ السلام کی لے لو اور آسمان سے برسا ہوا پانی لو، اس میں یہ زعفران اور شہدہ اور خاک ملا زعفران شہد اور خاک ملا لو اور اسے شیعوں میں تقسیم کرو تاکہ وہ اس سے اپنی بیماروں کا علاج کریں اور شفا حاصل کریں۔ باب 148 صفحہ نمبر 437، وہ سبب جس کی بنا پر حج کو حج کہا جاتا ہے۔ بیان کیا ہم سے محمد بن حسن بن احمد ولید رضی اللہ، محمد بن حسن صفار، محمد بن حسین بن خطاب، حماد بن عیسیٰ، ابان بن عثمان، انہوں نے ایک اس شخص سے جس نے یہ حدیث بیان کی، اس نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ ان کا بیان ہے کہ میں نے آپ علیہ السلام سے دریافت کیا کہ حج کو حج کیوں کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا سنو، کہا جاتا ہے کہ فلاں نے حج کر لیا، یعنی فلاں کامیاب ہو گیا اور فلاح پا گیا۔ باب 149، وہ سبب جس کی بنا پر کوئی حج کو جائے تو عمرہ تمتع کرنا واجب ہے۔ بیان کیا ہم سے میرے والد پھر ان سے علی بن ابراہیم بن ہاشم، پھر انہوں نے اپنے والد، پھر محمد بن امی عمیر، حماد بن عثمان، عبیداللہ بن علی حلبی، انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، آپ علیہ السلام نے فرمایا حج عمرہ سے متصل ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر جب تم کو امن حاصل ہو جائے تو جو شخص عمرے کو حج کے ساتھ ملا کر فائدہ اٹھانا چاہے تو قربانی سے بھی جو بھی میسر آ جائے کر دے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 196۔ لہذا کسی کو عمرہ تمتع کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں، اس لیے کہ اللہ نے اس کا حکم اپنی کتاب میں نازل فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی سنت قرار دیا۔ باب 150، وہ سبب جس کی بنا پر عمرے کو عمرہ کہتے ہیں، اصول کتاب میں یہ باب سادہ ہے۔ باب 151، خانہ کعبہ میں داخل ہونے کے لیے غسل کرنے کا سبب۔ بیان کیا ہم سے محمد بن حسن صفار، محمد بن عیسیٰ، ان کے دونوں فرزند احمد اور عبداللہ، ان سے محمد بن ابی عمیر، حماد بن عثمان، عبیداللہ بن علی حلبی، اس کا بیان ہے کہ ہم سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اگر عورتیں خانہ کعبہ میں آئیں تو وہ غسل کر کے آئیں۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ میرے گھر کو طواف اور اعتکاف اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک و صاف کر دو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 165۔ پس بندوں کو بھی چاہیے کہ بغیر اپنے آپ کو پاک کیے ہوئے داخل نہ ہوں، اپنے پسینے وغیرہ کو دھو لیں اور پاک ہو لیں۔ باب 152 طواف کعبہ میں تیز چلنے کا سبب۔ نمبر 1، میرے والد رحم اللہ نے فرمایا، بیان کیا ہم سے سعد بن عبداللہ، احمد بن ابی عبداللہ، ابن فضال، ثعلبہ، زرارہ یا محمد بن مسلم، ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے خانہ کعبہ میں تیز چلنے کا سبب دریافت کیا۔ اس میں آدمی تیز چلے؟ آپ نے فرمایا، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے تشریف لائے اور جیسا کہ تمہیں علم ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور مشرکین کے درمیان معاہدہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ اپنی مضبوطی دکھاؤ، چست و چاک ہو جاؤ اور اپنے بازوؤں کو باہر نکالو، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے دونوں بازو نکال لیے۔ اس کے بعد تیز قدمی کے ساتھ طواف کرنے لگے تاکہ مشرکین دیکھ لیں کہ یہ لوگ لاغر اور کمزور نہیں ہیں، اور یہ دکھانے کے لیے لوگوں نے تیز قدمی کے ساتھ طواف کیا۔ تو میں نے طواف میں درمیانی چال سے چلتا ہوں، اور حضرت علی بن الحسین علیہ السلام بھی طواف میں درمیانی چال سے چلتے تھے۔ نمبر 2، انہی سناد کے ساتھ ثعلبہ سے روایت ہے، یعقوب بن احمر، ان کا بیان ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ غزوہ حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ سے 3 سال یعنی قصد مکہ نہ کرنے کا وعدہ کیا تھا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے اور ارکان حج بجا لائے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اصحاب صحن کعبہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، دیکھو تمہاری قوم پہاڑ کی بلندی سے تمہیں دیکھ رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں بیٹھا ہوا دیکھ کر یہ سمجھے کہ تم لوگ کمزور ہو گئے ہو۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے ازار مضبوطی سے کس لیے، ہاتھوں سے کمر تھامی اور تیز تیز طواف کرنے لگے۔